تفصیل کے یا گفتگو کے حوالے کرتا ہوں محترم اظہر نیاز صاحب کے. جی اظہر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چاچا لبا، اس وقت بھی موجود ہیں. کیسے ہیں سر؟ جی بالکل جی، اللہ کا شکر ہے جی. السلام علیکم سننے والوں، وعلیکم السلام ورحمۃ دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام. ہاں جی. اور جو نہ دیکھ رہے ہوں نہ سن رہے ہوں وہ اللہ ہی حافظ. اچھا خیر. آج اب جب داخل ہوئے تو بڑا بیگ شیگ یہ وہ کدھر کسی جگہ کہاں جا رہے ہیں آپ نے یہ سمجھا پتہ نہیں میں تذاب دیے بوتل میں کہ اللہ معاف کرے میں تو دروازہ غلطی نہ کھولتا کسی سامان میں نہ چھپا چل بھائی اسٹیشن سے لے جا. چلیے نا جی اللہ معاف کرے. نہیں وہ بس ذرا میں نے کہا ملتے گلتے رہنا چاہیے رشتہ داروں سے بھی. اچھا اپنوں کو بھولنا نہیں چاہیے. تو میں کبھی کبھی یہ کہ مہینے ڈیڑھ دو بعد مجھے پھر یہ کہ خیال آ جاتا ہے کہ بھئی اپنا جو گاؤں ہے وہاں بھی بندہ جائے. گاؤں کوئی رہ گیا ہوں؟ بس رہ گیا نہیں جی گاؤں میں ایک بار چاہے نہ بھی کیوں ہو نا، ہاں پھر بھی گلیاں تو تھی نہیں. واہ واہ واہ. گلیاں بھی رہ گئی نے وہاں پہ پنڈ دیاں پنڈ دے کھیت اور رہن تو کہ میں بھی رہ گیا، میں بھی رہ گیا ہوں لیکن گلیاں بھی رہ گیا نے. باقی وہ والا جو جہاں پہ اسکول تھا وہ جہاں پہ ہم جاتے تھے رشتہ دار تو ظاہر اپنے اپنے وقت پہ جو ہے نا وہ سب نے جان سے چلے جانا. انا للہ. تو وہ کچھ چلے گئے ہیں، کچھ ہیں ابھی میرے مطلب کوئی ماموں ہے، کچھ ہیں تیار بیٹھے ہیں. تیار بیٹھے. باقی یہ رشتہ دار جو ہے ان سے یہ کہ کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو ان سے بھی ملتا ہوں. پھر میں اس گلیوں میں بھی گھومتا ہوں. میں وہ دیواریں پرانی یادگاریں ابھی تک وہاں پہ وہ پرانی پارٹیشن سے پہلے کی 12 دریا بھی ہیں. اچھا 12 دریا، ایک وہ تالاب ہے، پھر کبھی باغ ہے جہاں بیٹھ کے اسکول کا کام بھی کرتے تھے، پڑھتے چڑھتے تھے. وہاں پہ اسکول بھی ہے، بلڈنگ ڈنڈا بھی ہے جو اتھی پیا ہونا وہ پیا ہے. میرے مارن تو بعد انہیں رکھ دیتا میوزیم چ رکھ دیتا. ہاں میرے بلکہ ڈنڈا وہ مجھے یاد ہے کہ اس سے بات آ گئی. خیر ہم آتے ہیں ادھر بھی. وہ ڈنڈا جو اس زمانے میں بھی تو ہے ڈنڈا مارنا چھوڑ دیا نا، اب تو کہتے ہیں مار نہیں پیار. اب تو یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے اسکولوں میں. پہلے تو دیواراں کھوتیاں دی طرح پھینٹی لاندے سن پہلے جو ماسٹر. تو پھر کھوتیاں بھی لاندے سی. تانوں تو نہیں نہ لاندے ہونے؟ نہیں میں نے بھی وہی سمجھا. وہ بلکہ پنڈوں میں دیہاتوں کے لوگ سردیوں میں مجھے بڑی بات ہنسی بھی آتی تھی. ہم لوگ ذرا سا ہمارا شہر ہے یہ کچھ قصبہ بڑا تھا علی پور چٹا، پرانا نام اس کا اکال گڑھ تھا. اچھا اچھا. تقسیم سے پہلے یہ یعنی کہ یہاں اکال گڑھ. اچھا سکھ رہتے ہونے نا سکھ بہت ہے یہاں پہ، بلکہ جنگیں بھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی. جنگ بھی ہوئی تھی ایک. اچھا. اور وہ تھا مہان سنگھ سکر چکیا ایک سکھ تھا. اچھا. اور راجہ رنجیت سنگھ جو تھا نا جس کو گانا بھی مشہور ہے، وہ بھی اس علاقے میں اس کی قیام گئے یہاں سے 5 کلومیٹر فاصلے پر. اچھا. ایک وہ ہے ابھی بھی کوئی جگہ وہاں؟ وہ جگہ باردری ہے ابھی بھی. اچھا اچھا. وہاں پہ بلکہ 2-3 انگریزوں کی بھی قبریں ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. اور وہ جو راجہ رنجیت سنگھ ہے اس کی یادگار بھی اس علاقے میں اس کی جنگ ہوئی تھی بڑی ٹھیک ٹھاک. اور اس کے ساتھ 5 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے رسول نگر، جس کا پرانا نام تھا رام نگر. اچھا. وہ پھر نام کچھ ہم نے بدل دیے نا پھر بعد میں، جیسے اس کا نام اکال گڑھ تھا تو پھر علی پور چٹا رکھ دیے، جہاں پہ مسلمانوں نے پھر کر دیے. تو وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ ان کی کافی لڑائی ہوئی. یہ شہر پورا جل گیا تھا جو رام نگر جو رسول نگر ہے اب جو. اچھا. یہ سارا ختم ہو گیا تھا، نئے سرے سے بنا تھا. اچھا خیر میں وہ ماسٹر کی بات کر رہا تھا پنڈ والے جو وہ جناب چادر اس وقت کوئی یونیفارم جب وہ نہیں ہوتے تھے اسکول وہ خاص کوئی خاص ملیشیا کا سوٹ ایک پہنا ہوتا تھا. وہ دیہاتوں سے ساتھ ساتھ کے جو دیہات ہیں وہاں سے لوگ آ جاتے تھے، وہ چادریں بھی لی ہوتی تھی سردی میں. اچھا ماسٹر جو ہے وہ مارتا تھا ڈنڈا کھاتے ہاتھ باہر کاٹو. اچھا وہ چادر اتنے رکھے ہاتھ کے وہ چادر ہٹا ایڈا تو چادر دے کر ہاتھ پھیلاؤ. اور ماسٹر جس میں سردیوں میں ڈنڈا مارتا تھا ہم نے خود بھی کھائے ہوئے ہیں اس زمانے میں. تو لگا دیتے. یہ چادر والا کام آپ بھی کرتے تھے؟ میں چادر لے کے ہم شہر میں ہم ایسے ہی جاتے تھے. یہ بالکل خاص بالکل دیہاتی جو لوگ تھے نا وہ چادریں بکل مار کے آتے تھے سردیوں میں.
تو بعد میں پھر خیر جدید دور جب ہے پابندی لگ گئی، ملیشیا ہوتا تھا وہ ہاں یہ ملیشیا جو ہے یونیفارم تھی، وہی وردی پہنتے تھے ہم، بستے ہوتے تھے ہمارے وہ پورے، اور تختیاں ہوتی تھیں، تختیاں بھی، اب تو تختیاں بھی کوئی نہیں لکھتا نا، تختی کینوں کہتے ہیں جو پھٹی اب تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کس کو کہتے ہیں، بال پوائنٹ ہاں تو پھٹیاں باندھتے ہو بس، اس وقت گاچھی ایک ہوتی تھی وہ ملتانی گاچھی، اور گاچھی پھر یہ کہ گاچھی سے تختی ہم ساری وہ لگا کے پھر وہ تختی کو یہاں ٹانگوں میں رکھ لیتے تھے سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے پتہ نہیں عجیب عجیب طریقے تھے اس وقت۔ اچھا ہم تو دھوپ میں رکھتے تھے، ہم نے چھٹی کا بھی ایک اس وقت کڑیاں تو ہوتی تھی نہیں ہمارے ہاتھوں میں، ہم نے چھٹی کا بھی بڑا ایک ٹائم بعد سردیوں میں ماسٹر ہمیں باہر بٹھا دیتے دھوپ میں، تو ہم نے جو سایہ ہوتا ہے نا وہاں پہ پر کسی کی وہ درخت یا ایک دیوار تھی اس کا حساب رکھا ہوتا تھا، جیسے بعض دیہاتوں میں تو نا نال کو مجھ بچی، آپ تو بالکل سائنسدان تھے یار اپنے زمانے کے، ہاں جی بہت میں تھے بالکل۔ اچھا دیوار کا سایہ، دیوار کا سایہ سے کہتے جب یہاں پر آئے گا تو چھٹی ہو جانی، اچھا جی، وہ کہتے نہیں اچھا یار، آپ کے علاقے میں گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی ابھی؟ نہیں گھڑی پہنتے تھے بڑے لوگ سارے پہنتے تھے، لیکن بچے کسی ماسٹر کے پاس گھڑی تھی؟ ماسٹر کے پاس گھڑی تو ہوتی تھی، بلکہ پانی کا کڑا بھی پڑا پیا اچھا ہاں جی، تو وہ اس طرح کے مطلب کہ پھینٹی شینٹی تو وہ لگا لیتے تھے۔ اچھا خیر وہ تو ہمارا ایک آج کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم آج کل جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ وہ کیا مطلب مادہ پرستی اور یہ کہ بھول جانا اتنا زیادہ اپنے کاروبار میں، اور اتنا زیادہ اس میں محو ہو جانا کہ آپ اپنے رشتوں کو بھول جائیں کہ بھائی کوئی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ملنا بھی ہوتا ہے، اور پھر اپنا جو گاؤں ہے، آپ کا جو شہر ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں کبھی جائے ہی نہ بندہ۔ یار وہ بات رہ نہ جائے، وہ رانا صاحب ہوتے تھے میرے خیال اسلم رانا، ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے جو ہیں کہ تو کہنے لگے جی وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یار اتنے بڑے، کہتے جب بھی جاتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ جب بھی جائے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، بالکل، تو گھر وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، نہیں ٹائم ہی نہیں جی، بالکل اتنا کیا کہ منٹ کا ٹائم نہیں لگے دی ہم جی، تو اتنا بھی نہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مجھے پوچھتے ہیں بھئی آپ کا سارا کام تو جو بھی ادھر آپ وہ چپلے لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ریڈیو کی یا سارا، تو ادھر ہے کام آپ کا، وہاں گاؤں میں کیا کام ہے آپ کا، وہاں کس سے ملنے جاتے؟ میں کہ یار میرے اپنے کچھ ہیں، میری ماسی ہے، میرے 2 مامے ہیں، پھر اس کے علاوہ میں ملتا ہوں ایک اور بھی چیز، کس کو ملتے ہیں؟ میں کہ گلیوں سے ملتا ہوں، میں ان دیواروں سے ملتا ہوں، میں ان جگہوں سے ملتا ہوں جہاں ہم کبھی کھیلا کرتے تھے، جہاں کبھی وہ بنٹے شنٹے بھی کھیلتے تھے، میں اپنے بچپن سے بڑی بالکل میں اپنے گزرے بچپن سے ملتا ہوں۔ تو یہ کون کتنے لوگ ملتے ہوں گے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں ابھی بھی ہیں جو، لیکن اب ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ملنا چاہیے، رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے دیس اور اپنے گاؤں سے اظہر صاحب ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ ہمارے شہر میں ظاہر میں جیسے ابھی بات کر رہا ہوں تقسیم سے پہلے جہاں ہمارے سنگھ یا سردار بھائی بھی رہتے تھے، سکھ جو ہیں، اس وقت تو سارے اکٹھے ہی رہتے تھے، اس وقت تو سارے سکھ ہی ہوتے تھے، سارے سکھ ہی سے بندے کاٹ ہی سکتے۔ اچھا وہ ہمارا جو ہے نا نانا جی جو تھے مرحوم، ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا ہربنس سنگھ۔ اچھا جی، تو وہ بعد میں ظاہر ہے کچھ عرصے بعد ان کو یہاں حسنبدار میں پنجاب صاحب تو یہ آتے ہی ہیں نا اپنی وہ یاترا کرنے کے لیے، تو وہ بعد میں بھی آتے تھے۔ تو ان کی ٹرین جو ہے لاہور ظاہر آتی تھی، امرتسر سے آتی تھی ٹرین، امرتسر لاہور سے پھر بعد میں آتی تھی یہاں سے گجرانوالہ وزیر آباد، آگے جہلم، پھر یہ گجران راول پنڈی، راول پنڈی آ کے اترتے تھے، پھر یہاں سے آگے بسوں پہ جاتے تھے۔ ان کا ایک پورا ایک وہ روٹ ایسا تھا جی، حکومت نے ایک بنایا ہوا تھا یہ سارا سسٹم۔ وہ پھر یہاں پہ حسنبدار نے پہلے خط ہی لکھتے تھے، خط لکھ دیا نانا جی کو بھی، اور یہ کہ میرے جو ماموں تھے ان کو بھی، میں آ رہا ہوں اس دفعہ، تو میری بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ آئیں مجھے وہاں پہ ملنے، حسنبدار آ جائیں پنجاب صاحب، تو وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی آپ لوگوں سے، میری بھی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ ہمیں ظاہر ہمیں سنایا انہوں نے، بعد میں یہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا شہر تھا یہی آپ علی پور چٹھا جو اکال گڑھ وزیر آباد تحصیل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لاہور سے ٹرین چلی ہے نا، تو ہماری ٹرین پتہ نہیں اس وقت کہتے ہیں رات کے وقت آ رہی تھی، تو مجھے یاد تھا، میں نے کہا کہ یار جس وقت وزیر آباد آیا نا مجھے بتا دینا، اور کہ کیا کرنے وہاں پہ، نہیں یار کھڑکی تسی کھول دینی،
کہتے وہ ہم نے کھڑکی کھول دی اس نے، بلکہ کھڑکی نہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا. کہتے بھائی اس وقت کیوں ٹھنڈ ہو گئی ہے، یا تو اندر آ جاؤ. کہتے نہیں، میں نے وہ ہوا جو ہے نا مجھے چاہیے جو میرے علی پور کی ہوا سے مجھے آئے گی. کیا کہ اور جتنی دیر کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو ہی جاری تھے جب وزیر آباد گزرا تھا. تو میں وہ ریلوے لائن جو علی پور چٹا کی طرف جاتی تھی، اکال گڑھ جس کا پرانا نام ہے، تو میں ادھر دیکھ کے میری آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی کہ یہ میرا وطن تھا، یہ میرا دیش تھا کبھی، جہاں کی مجھے ہوا بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں اظہر صاحب جو میں نے دیکھا ایک بلاگر کو دیکھ رہا تھا، تو سردار جی وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ یار وہ میرا جو کھیت تھا مجھے تھوڑی دیر وہاں لے چلو. تو وہاں اس کو لے گئے تو اس نے جیب سے شاپر نکالا اور مٹی جو ہے نا 1.5 کلو وہاں سے مٹی اٹھا کے شاپر میں ڈال لی. کہنے لگا کہ یہ میں اپنے لے کے جاؤں گا، بالکل جی، یہ وطن بڑا ہوتا ہے، یہ میرے وطن کی مٹی ہے تو میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں. ایسے جو بات وہ بڑی مشہور ہے یوسف علیہ السلام کی کہ مجھے کنعان کی بادشاہی سے، مجھے مصر کی بادشاہی سے کنعان کے ٹکڑے کھا لینا پسند ہے. کنعان ان کا اپنا تھا. جی جی. تو یہ اپنے دیش وطن کو، اپنی چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. ابھی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، یہاں پہ ایک عرفان صاحب ہیں، بڑے اچھے باریش بزرگ ہیں، جیلم کے رہنے والے ہیں، وہ بڑے دین کی بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. وہ انہوں نے خود یہ واقعہ ٹیلی ویژن پر ان کے پروگرام بھی چلتے رہے ہیں، وہ غالباً پی ٹی وی پر بھی چلتے رہے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک لاہور سے جیلم کوئی مریض آیا، کینسر کا مریض تھا. تو اب اس نے اپنی رپورٹیں دکھائیں کہ میرا یہ جی صاحب ہے، یہ سے چیزیں، میری پوزیشن یہ ہے. اب یہ ایک روحانی قسم کے ہم عالم دین ہیں اور بڑے اچھے بزرگ ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ ان کا جی میرا اچھا خاصا، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑا پیسوں کی ریل پیل کچھ کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اچھا آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ ہاں جی. تو آپ کا کوئی گاؤں بھی ہے جیسے لاہور سے ہی مطلب؟ نہیں گاؤں ہے ہمارا پیچھے. اچھا وہاں پہ گئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں، یاد ہی نہیں، کافی سال ہی ہو گئے. اچھا وہاں پہ کچھ آپ کے لگتے لگاتے ہیں؟ ہاں ہیں، رشتہ دار تو ہے، رشتہ دار تو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے رشتہ دار. انہوں نے کہا کہ پھر دوائی نہ لو، دوائی کو رہنے دو، تم جاؤ ٹائم نکالو، 1 مہینہ پورا تم نے وہاں پہ رہنا. آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، آپ پورا 1 مہینہ اپنے گاؤں میں جا کے رہنا ہے. وہاں پہ آپ نے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، کسی کے کوئی بیٹی غریب ہے اس کو بیاہ دینا ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی جو بھی آپ کے پہلے رشتہ دار ہے، اول خویش بعد درویش، ان کی آپ نے جا کر، آپ کو کمی نہیں اللہ نے دی، ان کی بس آپ نے خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. آپ نے 1 مہینہ آپ نے کوئی دوائی شوائی چھوڑیں، آپ جائیں. کہتے جائے عجیب ڈاکٹر صاحب مجھے مشورہ دیں گے. وہ چلا گیا جی. یہ خود سنایا عرفان صاحب نے. تو وہ چلا گیا، مہینے سوا مہینے بعد کہیں آیا، آ کے واپس پھر ملا اور بڑا خوش جا کر کہتے جی میں رپورٹیں رکھی آگے. کہتے رپورٹیں ساری ٹھیک آ گئی. یہ بات ان کی زبان سے ہم نے سنی کہ میری ساری رپورٹیں چیک کر لیں، ساری صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے کہ ہم اندر سے جو ہے کیسے ہماری ہمارا اندر سے روحانی طور پہ، یا ہمارا تعلق جو ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے، جب اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے نا، وہ پھر ہمارا جسم بھی بگڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اگر ہم تعلقات اچھے رکھیں، اگر ہم اندر کو صاف رکھیں بزرگ، بغض سے، یہ وہ نفرت سے، تو میرا خیال ہے کہ صحت بھی ٹھیک ہی رہتی ہے، بندہ بوڑھا بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا. تو یہ اپنا دیش حضرت صاحب بڑی بات ہے. یہ اپنی بندہ بیس نہ بھولے، اپنی جو اس کی جڑ ہے اس کو نہ بھولے، ورنہ تو آج کل جو مرضی پھر نفسا نفسی ہے، جس طرح مرضی جائے. چادر سلسلہ. اچھا اب ہم آتے ہیں ایک اور طرف کہ پہلے تو اب سارے میرا خیال ہے میرے سمیت ہم سب بالکل سو رہے ہیں. اچھا ہاں جی. اور ہمارے علماء کرام جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب جنت الفردوس کرے. مانگ لینی چاہیے اور جلدی کرے. ہاں سب کو. اس پہلے ہم نے سنتے تھے کہ بھائی کوئی نماز استسقاء پڑھ رہا ہے بندہ، کوئی باہر نکال کے، ویسے تو حکمرانوں کے اوپر ہے کہ وہ جائیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے تھے، لوگوں نے جا کر صحابہ کرام نے کہا، فرمایا کہ جی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا چلیں باہر آ جائیں. باہر نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اپنا لیا ہوا تھا اور جا کر انہوں نے نماز شروع کر دی استسقاء. ابھی میرا سلام ہی پھیرا تھے، ادھر سے بادل نکل آئے. وہ تو اللہ کے نبی کی دعا تھی. لیکن آج بھی اگر دل سے دعا کی جائے
تو ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ میں تو آج پھر اس پلیٹ فارم پر اپیل ہی کروں گا کہ جی چاہے میں کہتا ہوں ہماری یہ جو یونیورسٹی والے ہیں یہی باہر نکل آئیں، تاکہ شاید اس کی دن کی دیکھا دیکھی کوئی جو ہے باقی بھی آ جائیں، جو ہمارے علماء کرام کوئی بندہ اس وقت کہیں پہ کسی جگہ خبر نہیں ہے اچھا کہ کوئی پھر نماز میں پڑھتا ہو۔ اتنا کوئی یار بارش ہو یا نہ ہو یہ ایک سنت عمل ہے، ہاں جی بالکل، تو صحابہ کرام جو تھے وہ کئی مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا جو ایک درخت آیا تو وہ اس کے نیچے سے گزرے ذرا سر جھکا کے، تو انہوں نے کہا یار تمہارا تو قد چھوٹا ہے تو تم کیوں اس لیے کہتا ہے حضور یہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو سر جھکا کے، حالانکہ درخت بعد میں کٹ گیا تھا۔ ہاں وہ کہتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایک صحابی کو کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر کے 2-3 بٹن جو ہیں وہ کھلے تھے، انہوں نے ساری عمر بٹن ہی نہیں لگایا، ساری میں سینہ کھلے سینہ کھول کے نماز پڑھتے تھے وہ، بس تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو ہم چلو کہیں کہ یار اس کا کوئی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، بارش تو پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ پرندوں کے لیے، کوئی درختوں کے لیے، کوئی جانوروں کے لیے، ان کے لیے کچھ شاید خوشحالی اور ہوا خوشگوار ہو جائے گی، دھوڑ مٹی کوئی ان سے چھٹ جائے گی، تو اس لیے بھی ایک مرتبہ دعا استسقاء کے لیے جو ہے باہر نکلنا چاہیے کہ چلو حضور کی سنت کو ہی ہم تازہ کر لیں۔ نہیں بالکل اس طرف میں غور کروں، پہلے کبھی کبھی جب مجھے یاد ابھی جیسے میں اپنے گاؤں کا ذکر کر رہا ہوں تو اس وقت بھی بارش ایک دفعہ نہیں ہوتی تو ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ان کا سارے آج باہر کھلے میدان میں جائیں گے، تو ہم سب اس وقت بچے بھی بڑے بھی بہت سارے لوگ، بلکہ بچے بھی ساتھ جانے چاہیے، وہ بڑے بچوں کی بھی جلدی سن لیتا ہے، وہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن میں خیر درخواست کروں گا ابھی یہاں بھی میں کہوں گا ہمارے پاس تو یہی ہے ابھی یہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہی آغاز کر دیں۔ جی بالکل صحیح ہے، وہ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں وہ کیسے ہی کہ کہتے ہیں نماز استسقاء کے لیے گئے لوگ سارے، تو ایک بچہ بھی تھا جو اپنی چھتری ساتھ لیے ہوئے تھا، یقین ہے یقین اس کی کو بات کہ بارش لے کے آنی ہے، بس یقین کی بات ہے۔ جس طرح وہ کیا تھا، وہ دریا پار کرنا تھا کسی نے، وہ کہتے بسم اللہ پڑھ کے تو وہ پار کرتا تھا، کوئی دیہاتی آدمی جو مولانا صاحب نے کوئی مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بسم اللہ پڑھو، جو بھی کرو نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے بسم اللہ، اس کا ایمان ایسا تھا تیز، کوئی دیہاتی عام آدمی تھا، اس نے دریا کراس کر دیا، بسم اللہ پڑھا، جناب نکل گیا۔ وہ مولوی صاحب کی دریا کا مولوی صاحب پڑھو وہ گوتے نہ کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جی یہ تو بڑے ایمان کی باتیں ہیں۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جب بندہ رضائی لے نا ایک دفعہ سے ٹھنڈ پہ جاتی ہے جتنی ٹھنڈی رضائی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی مطلب کہ ہم لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے جی ہمارے یہاں جی پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا آکڑ پالے ٹھردی، بھائی آکڑ کس بات کی ہے، آپ کس چیز کی آکڑ ہے؟ میں نے کئی لوگ دیکھے، ابھی کل کے پرسوں کی بات ہے، گلی میں سے ایک بندہ خالی شلوار قمیض پہنے ہوئے، اچھا شلوار قمیض اچھا، اور بندہ بھی ٹھیک ہی لگ رہا تھا کہ یار لنڈے کا 200-250 کا سویٹر مل جاتا ہے، بندہ وہ پا لیتا ہے، اور ایسے ایسے کر کے جا رہے، میں کہ یار پتہ نہیں پاگل ہے۔ اشفاق صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، ہاں اشفاق صاحب نے، کہ وہ نا گاڑی میں سفر کر رہے تھے جی کہ وہ نا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اینک لگائی ہوئی اور اس پہ سٹکر لگایا ہوا کہ نمی اینک، اچھا ہے نا، نمی اینک ہے نا جی، سٹکر میں لایا، سٹکر لگانی۔ ہاں تو ایک کہتا اشفاق صاحب کہتے میں انہوں کیا ہوں اینک دی بکل مار لا اور اینک سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی ہے، کوئی شاعری لے لینا لوئی، وہ بابے کئی بڑے کوڑے ہوتے ہیں، تو وہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ بابا اینک شینک لگا کے، اب ایک نوجوان لڑکا ہے، اس میں خبر، کئیوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی خبریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اخبار، اکیلی ہے جی چاہتا جی طرح دیکھ رہا ہے ٹرک الٹ گیا، وہ کہیں پہ خبر بھی نہیں پڑھنے دیتے، اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی میں اخبار لے کے آؤں یہ کیوں پڑھے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ اخبار چھپائے بابا، مطلب کہ کم کر دوں وہ نہ بات ہے، پھر ادھر ادھر آ کے دیکھ لے، تو ایک بھائی خبر کو پڑھ رہے ہو، کچھ چھیڑ خانی بھی تو کرتے ہیں نا کئی بار، جو بندہ زیادہ کوڑا ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی چھیڑتے ہیں لوگ۔ آخر کار لڑکا کہتا ہے بابا جی اچھا ذرا مجھے اینک صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، کی اینک کرنی وہ دو سی، انہیں اینک لا لی، ہوں اخبار بھی دے دو تو کس کام دی
صحیح ہے. اور مجھے یاد ہے ایک اور بات بھی اخبار کے حوالے سے بھی، میں چلو اسی بات ہو رہی ہے. اخبار ہم اس وقت، یہ میں اپنے شہر کی بات کروں، اخبار وہاں پہ کتابوں کی ایک دکان تھی، وہاں پہ آیا کرتی تھی. تو ہم روزانہ تو نہیں، کبھی کبھی اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو اخبار لے لیتے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا تب مجھے نہیں پتا تھا. اچھا یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے. میں اخبار لے کے آ رہا تھا تو رستے میں کئی بیٹھے ہوتے تھے، وہ اپڑائیوں اخبار پڑھ اور بہ گئے اخبار، ایک نے دوجا صفحہ کٹ لیا پر ایک اور بابا دوجا، اور میں کھلوتا ہوں پڑھ لین تے میں لے کے گھر جانا، میں کہا جی ابا انتظار کردا. اور میں ڈرتا، کہنا میری چھوٹی عمر تھی، میں کہا یار دسو نے اخبار، اور میں کہا تھوڑا جی کٹ کے دے. لیکن یہ کہ یہ عجیب عجیب اس وقت کی اخبار سے یاد آیا، پچھلے دنوں میں ایسے اپنی پرانی ردی کو دیکھ رہا تھا تو 1984-85 یا 87 کی بات ہوگی. 10 روپے بل تھا مہینے کا اخبار کا. اچھا اخبار کا بل 10 روپے، دودھ کا بل، مطلب پورے چیزیں مہینے کا حساب کتاب کہیں بیگم نے کر کے رکھا ہوا تھا. تو مجھے حیرت جو سب بات پہ ہوئی کہ 10 روپے اخبار کے مہینے کا بل تھا. ماں اتنا ہی ہوتا تھا. اخبار تو یاد ہے میں یہی کوئی پتہ نہیں 4-5 آنے کا اخبار. ہاں جی ایسے بالکل. تو بلکہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں اخبار جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر اس کے اندر وہ بقیہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے سارے صفحے. اچھا بات کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے یا بابا جی تسی ایک مین اخبار تو پڑھ ہوئی چکا دا صفحہ منو بھی بقیہ میں نے دے دیا، میں وہ نہیں سی دیتا جی بابا، نا ساری کیوں دوں میں تم میں نے پڑھنا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح کسی اخبار وہاں سے لے ہی لیا، اس سے لے کے کہیں وہ اندر چلا گیا. ہوں وہ جو ہے بابا بیٹھے انہوں نے بقیہ پڑھنا تھا، وہ جھٹے بابا کہتا ہے کہ جی انہیں اپنے کاغذ ادھر آ، اینے دروازہ کھڑکا جا کے ادھر ساڈا بقیہ آیا واپس. اچھا ایک صفحہ ہوتا ہے جس میں سارے بقیہ ہوتے ہیں، سارے بقیہ انہوں نے رکھے ہی بقیہ ہوتے. تو وہ اخبار کا اب دور خیر ختم ہو گیا ہے. اب تو دیکھ اخبار والے بھی بیچارے اخبار فروش جو ہیں وہ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ اب تو ساری خبریں جو ہیں آپ سن لیتے ہیں پڑھنے کی. اب صبح ایک ہاکر کی آواز آتی تھی اخبار کی، اور اس کا وہ سائیکل پہ عام طور پہ ہوتا تھا، اور اس نے اپنا اخبار جو ہے نا رول بنا کے سارے رکھے ہوتے تھے، اور وہ اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا آپ کے گھر میں کہ جناب بہترین جگہ پہ آ کے ٹکتا تھا وہ. ہاں بالکل. اچھا بات میں یہ کرنے لگا تھا ایک اور، جیسے موسم کی بھی بات چلی ہے، بارش کی بھی ہے، سردی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے سٹارٹ میں جب بندہ لیٹتا ہے نا آج کل وہ رضائی سے ہی لیتے ہیں، تو رضائی کو کم از کم 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں گرم ہونے میں بھی. ہاں جی جی بندہ پہلے تو لیتا ہے، اتنے عرصے میں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کم یاد ہے پھر بندہ بلکہ رضائی ٹھنڈی کی گرم کی تھی تو مڑ کے پھر کوئی کام یاد آ گیا. مہمان چلا گیا تھا ایک، وہ ہم تو ماڑی ٹائم کہتے ہیں، مجھے بھی اسی سے یاد آیا، اسی مہمان نے مجھے بتایا تھا. وہ چلا گیا، وہ ساری رضائیاں ٹھنڈیاں گرم کراتے رہے. وہی واقعہ ہے، چلے سنا دیتے ہیں جی لوگوں کو نہیں سنا ہوگا. وہ اس طرح گیا جی، مہمان تھا، وہ کسی جگہ کسی بڑی حویلی میں چلا گیا. تو ان سردیوں کے دن تھے، انہوں نے کہا ابا جی دادا ادھر ہی، مہمان آئے نہیں، مہمان آ گئے بھائی، دادا آ گیا. بھائی ٹھیک ہے تو لیٹ جا یار. اور رضائی انہیں دے دی، وہ بیچارے نے رضائی گرم کر دی تھی، کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا کام. پھر آ گیا، اس تو بعد کہتا یار گھر سن ساڑھے اور پرونے آ گئے، ساڑھے مہمان اور آ گئے، تمہیں اوپر جو ہے جگہ کمرہ ادھر دیتے ہیں، تم ادھر جا کے سو جاؤ. نوی رضائی لے کے آپ، نوی رضائی لے آ، رضائی اور دے دی. اچھا وہ بھی دیتی، انہیں پھر گرم کرتی رضائی. پھر انہوں اتوں اٹھاتا، انہوں نے کہا یار اس نے کرتے اتنے ممٹی ہے اتنے لیٹ جا. وہ تینوں ہور رضائی دیتی، وہ کہتا ہے بھائی من نال یہ بھی کہنے کہ اتنے تینوں زیادہ سکون ملے گا، سکون ملے گا، تو فکر نہ کر. وہ کہتا ہے منو یہ دسو کہ میں تسی اتنے سوانا یا رضائیاں گرم کرانی. تو سردیوں میں یہ ہوتا ہے، جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. سارے موسم آنے ہیں جی، موسم تو وہی بات ہے. ہمارے تو 12-13 موسم ہے نا، 12 موسم ہے سنے جی، 12 ضلع 12 موسم، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم سنتے. اچھا چلیں آگے چلے خیر چھوڑیں جی، خوش رہیں جو بھی ہیں. اچھا اپنے خرچے بالکل جی. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری آرٹس کونسلیں ہیں جو، اور اس کے علاوہ مزید بھی ادارے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن کے ادارے ہیں. یہ خاص طور پہ ہم نے آتے ہوئے بات ہوئی تھی. تو لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر بہت سارے آرٹسٹوں کے، فنکاروں کے، انہوں نے بھی کہا تھا، جیسے کہ ہم نام چلے لے لیتے ہیں، کئی پی ٹی وی کے بھی ہے، اے ٹی وی ہے، بہت سارے ایسے جہاں پہ ان کی ایک سال گزر گیا ہے، ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی، ان کو پیسے نہیں مل رہے.
بعض ایسے ہمارے فنکار ہیں جن کا انحصار ہی اس کے اوپر ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں ہونا نہیں چاہیے اس پہ انحصار، جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، ہاں نہیں ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے، جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اور جس طرح کا آپ دیکھیں ان کو بجٹ بھی ملتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ پاکستان یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ کیا اس کا بھی یہی حال ہے؟ اس کا بھی یہی حال ہے، اس کا بھی تو یہی کمال حال ہے، ہے، وہ 35 روپے کدھر جاتے ہیں؟ وہ بس ان کو بھی نہیں پتا کدھر جاتے ہیں، ارے جی وہ بھی بس پتہ ہی نہیں کدھر، جب چیز پتہ ہی نہیں جائے سب کھا پی جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کدھر گیا، جب آپ کا یعنی کہ پیٹ ہی اتنا بڑا ہو جائے، جس کو دوزخ کی بھرے گی دو ہی بھر سکتی ہے، اس کو کون بھر حل من مزید، حل من مزید۔ ہم جو ہے نا مطلب کہ اس قسم کے بعض ادارے ایسے ہیں، اظہر صاحب یہ آپ مجھ سے زیادہ یہ جانتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں رہے ہیں، میرے گناہ اللہ معاف کرے، ابھی بھی جتنا عرصہ بھی رہا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ عہدوں پہ اور بھرتیوں پہ بڑا زور ہوتا ہے، ہمارا جو اصل کام ہے جو ٹیلی ویژن پر کی جو سکرین پر آنا ہے، اصل کام سکرین والا ہے، اصل کام جو افسر بڑے بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں کرنا، نہیں وہ اپنی ترقیوں کے اپنے تنخواہوں میں، اب تو تنخواہیں چلی گئی لاکھوں میں ہے نا، 8-8 لاکھ پہ تو اینکر رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیکج ہیں ان کے، اور پھر کھانے شانے بھی وہاں پہ آتے ہیں قریب ہی بڑے بڑے ہوٹلوں سے، لنچ بھی ان کے آتے ہیں، ٹی اے ڈی اے کیا کہتے ہیں، سب کچھ وہ ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی اصل جس کو آپ انگریزی میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے جی، پی ٹی وی کو اللہ معاف کرے کوئی دیکھتا ہی نہیں، وہ خود وہ جیو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے چینل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے، ہاں جی۔ تو یہ اس طرف نہ ہی آرٹس کونسلوں کا دھیان ہے، وہاں پہ یہ کر رہے ہیں جی، بھرتیاں کر رہے ہیں، ہمارے ہر دور میں سیاسی بھرتیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے جو جس کام کے لیے بنا ہوا ہے وہ کام اصل نہیں ہو رہا، اور ریلوے کا محکمہ بنایا ہوا ہے، ہاں اب دیکھیں نا ہماری ایک پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ایک آئے تھے کوئی ڈائریکٹر جنرل نے بنایا، یہ کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، وہ ڈائریکٹر جنرل کو فائنانس منسٹری سے لا کر لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، سیکٹری تھے کچھ، غالباً نام میں نہیں، نام کو چھوڑیں جو بھی نام تھا، دفاع کریں نام کیا کرنا ہے۔ اچھا وہ ان کے پاس ہمارے کو ادھر گیا، وہ ڈی جی لگ گیا ادھر، وہاں پہ ہال بھی ہے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کا، بڑا خوبصورت ہال ہے، تو وہ گیا، ان کا جو ایک اسسٹنٹ ہے نیچے جو کہتا ہے جی دیکھیں گے اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا بجٹ جو ہے ڈرامہ شرامہ بھی کرتے ہیں، کوئی ڈرامہ فیسٹیول کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، جو پیسہ آپ کو فنڈ ملا ہوا ہے آپ نے آرٹ کی پروموشن کے لیے یا فنکاروں کے لیے جو بھی وہ کرنا تو ہوتا ہے، آخر وہاں کر کیا رہے ہیں، وہاں کوئی فریجیں تو نہیں ٹھیک کرنی ہے آپ نے۔ اچھا وہ کہتا ہے آگے سے جواب اس کا ایسا تھا کہ جو بڑا ہی حیرت انگیز، بلکہ یہ انگریز ہے، انگریز وہ آپ ورڈ میں جو ہے نا لکھنا چاہیے اس کا جواب، اس ڈی جی کا جواب تھا جی کہ کیا ضرورت ہے ڈرامے کرنے کی بھائی، اتنے چینلوں پہ ڈرامے لگ رہے ہیں آج کل، صحیح بات ہے، بے شمار ادھر دیکھیں جا کر ٹی وی لگاؤ ڈرامے، چھوڑو یار ڈرامے شرامے، ادھر ویسے ہی بہت ڈرامے لگے ہوئے ہیں، کمال۔ تو یہ اس کا جواب تھا ایک آرٹس کونسل کے، صاف ظاہر ہے اگر کسی مستری کو آپ لگائیں گے تو اس کا جواب تو یہی ہوگا، ہاں بالکل بالکل، جس کا کوئی کام ہے، جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کوئی سوٹ بڑا اچھا بہترین سا سلوایا اور میں پہن کے گیا تو ہمارے دوست تھے احمد داؤد صاحب، کہہ لیں گے یار یہ جس نے تمہارا سوٹ سیا ہے وہ کام کیا کرتا ہے؟ بلکہ مجھے یاد ہے ٹیلی ویژن بھی ہم جاتے تھے نا، تو وہاں پہ جو سیکورٹی والے تو ہر کافی واقف ہو گئے تھے، جتنے بھی ویسے سلام دعا کرتے تھے ہم اندر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک بالکل نیا ہے، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، ہم تو ڈیلی تقریباً جاتے تھے روزانہ، وہ نیا تھا، مجھے کہتے ہیں ہاں جی ادھر آ جائیں، میں کہا یار یہ کون ہے، وہ باقی تو کیا ہے ویسے سلام دعا لیتے تھے بٹ کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی کدھر جا رہے ہیں، میں کہا اندر جا رہے ہیں، اندر کیا کام ہے، میں کہا فریج ٹھیک کر لیں، کہنا جاؤ، کیا مطلب، میں کہا یار یہاں کیا کام ہوتا ہے، چلو آپ مجھے بتاؤ یہاں کا کام کیا ہوتا ہے جی، یہاں پہ تو پروگرام ہوتے ہیں، تو پھر میں کہا اسی لیے جانا، میں کہ تم مکینک کا تم نئے ہو، میں نیا نہیں بھائی، پہلے تم نئے ہو یہاں بیٹھے ہوئے، اور پھر دوسرے نے کچھ کو کہا تو پھر جانتے جا رہے ہیں سر نہ کھا، تو بات یہ ہے کہ خیر اس کی بھی اپنی ڈیوٹی تھی، ہاں نہیں ضروری ہے، ڈیوٹی بہت ضروری ہے، ہاں کیا پتا اس کو نیا بندہ ہے، نیا بندہ تھا اس کو نہیں پتا تھا، بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کی بات
ہونی چاہیے. ہاں جی. تو لیکن بعض ایسے لوگ ہیں ان کے میں کہنے پہ حرج نہیں ہے, ہاں ان کی روش پہ مجھے اعتراض ہے, رویہ جو ہوتا ہے. ہاں نہیں, وہ بڑا جب غلط آپ ہوتا ہے. کہیں ایسے ہی اٹھا کے دیکھیں, جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. ہاں جی ویسے تو جو بھی آ جائے جی جی ہے نا, وہ اس کے سریا تو آ ہی جاتا ہے. اکثر جو ہوا نا کئی مرتبہ, سوائے ایک آدھ خاتون کہ کشور تھی یا کون تھی, یا میں نے وہ جب ملا اسے کام تو اسے نہیں ملا, شاید اسی لیے وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی, یا ویسے ہی وہ خوش اخلاق خاتون تھی, ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی. اس کے علاوہ میں جتنے وہاں کے افسروں سے ملا, جمال شاہ ہو جائے, دوسرا شاہ ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, ہر ایک کے سر میں وہ بالکل. وہاں سے ہمارے دوست احمد داؤد جو ہے کیا اللہ وفات پا گئے, ڈیوٹی پہ تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈیوٹی پہ تھا نا جی, ریٹائر تو نہیں ہوا تھا. ڈیوٹی پر تھے. اور وہ بڑی کوشش کی میں نے کہ یار اس کے بیٹے کو نوکری دے دو, بیٹے کو ایک ایک کی منت سماج کی مجال ہے. فون اٹھانا بند کر دیا کہ یار یہ صاحب نے کیا کام پکڑا ہوا ہے, اس کا فون ہی نہ اٹھاؤ. بس ایسے چلو بھائی, ان کا بھی گزارا ہو گیا. بے حسی ہے, بہت زیادہ بے حسی ہے. یہ تو مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ وہ کیا ہے, میں اپنے ایک اس کے اندر شعر ہے جس کے لیے میں 2-3 شعر اپنے سنانے لگا. واہ جی واہ. اب میں پہلے 2-3 شعر تو شاید آپ نے سنے, اس کے بیچ میں جو آج میں ہم موضوع کر رہے ہیں نا کہ کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ شعر ہے جی, نقلی چیزاں کھا کھا اسی سارے موئی جانے ہیں. واہ. نقلی چیزاں کھا کھا اسی سارے موئی جانے ہیں, مجھاں گاواں چھڈ کے تے ڈبے چوئی جانے ہاں جی. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਦੁੰਬੇ ਲੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਹੈ ਜੀ. ہاں جی. ਇਹ ਜੋ ਅਗਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ. ہاں جی ہاں جی. ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ. ہاں جی میرے سمیت. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਣਕਾਂ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਮੇ ਬੋਈ ਜਾਣੇ. ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. ਤੁਮਾ ਸਮਝੋ. ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਤੁਮਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਬੋਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਮੇ ਬੋਈ ਜਾਣੇ ਆ. یہ وہی صاحب ہے. اللہ اکبر. جس بالکل صحیح ہے. اور کسی بھی قوم کو کراؤڈ ہجوم بنانے میں سب سے اچھا یہ نسخہ ہے کہ آپ وہاں نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر لگا بٹھا دیں. بالکل. تو بس اس قوم کو تباہ کرنے کا بہترین نسخہ ہے. یہ کیا 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 کہتے ہیں کہ بیڑی کاغذ دی تے باندر ملا ہویا. ہاں جی. بیڑی کرے کہ پھر باندر دے ہاتھ ماچس آ گئی تو جنگل میں اگ لا دی, یا ਉਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਬਣ ਗਏ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਬਾਲਦਾ. اچھا جی, کوئی خبر آئی ہے؟ نہیں خبر نہیں جی. نعیم شاہ صاحب نے ایک پچھلی مرتبہ تشریف بھی لایا سی سعودی عرب چوں ہوندے نے, پہنچ گئے میرے خیال میں واپس پہنچ گئے. ایتھوں ہی پتہ لگ گیا پہنچ گئے. آؤ سلام دے رہے ہیں جی, اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں حسب معمول. اور ایک ہے جنید امین, جو انہوں نے بھی میسج بھیجا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اچھا ہم آپ کا پروگرام پسند کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی نعیم شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. اور آپ لوگ خوش رہے. ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں, آپ بڑی اچھی جگہ پہ ہیں تو ہمارے لیے دعا. اچھا وہ ان کو تو کہہ دیا, میں یہ جنید جو ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اچھی جگہ پہ ہونا ضروری نہیں ہے. میرے اپنی رائے میں نا جی, جو آدمی خانہ کعبہ میں ہے, مدینے میں ہے, 5 وقت نماز تہجد یہ وہ, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل کام وہ ہے جو اس شہروں سے ہٹ کے جو لوگ اس کام میں ہے نا, کوئی پیرس میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کی یاد میں اتنا ہی, ورنہ اس سے شہر چ ابو جہل ابو لہب ہی سن, اسی شہر ہی سن. اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ مکے گیا نہیں مکدی جد دلوں نہ مکائیے. ہاں جی. دل کے اندر وہی قدورتاں پڑیاں ہون تے پھر اتنے جا کے ہو جانے. آپ پھر نعیم شاہ صاحب ہے نا کہنا کہ اچھا نہیں تو جاؤ, پھر میں بھی نہیں کرتا دعا, تسی جا کے داتا صاحب چلے جاؤ. تہاڈی گل نہیں کر رہے سی, تہاڈی گل نہیں کر رہے سی, یہ تو وہاں پہ کسی نے کہا تھا. جو بھی ہمارے جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان سے ہماری دعا ہی رہتی ہے کہ یار ہم آپ جو ہے. اچھا بڑی اچھی بات یہ ہے جو مجھے ایک حدیث سے معلوم ہوئی کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں
تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں، ہم ان کو ہائر کر لیں، فرشتوں کو، وہ کر لیں، کتنا آسان ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فوراً کہا جاؤ اس کے لیے دعا کرو۔ وہ اس کا برعکس ہے نا، دیکھیں نا، اگر ہم کسی کی غیر موجودگی میں برائی جب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو ہماری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اس کی برائیاں ہمیں مل جاتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ جی اور اگر ہم اس کے الٹ دعا کریں گے اس کے لیے، ہاں جی، جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کا بھی اثر اسی طرح ہوگا جس طرح کہ اگر دوسری طرف گناہ ہو رہا ہے تو اس طرح ثواب پہ ہوگا۔ اللہ میں تعالیٰ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری تو اس دعا کو قبول کر جو جس کے لیے میں نے دعا کی ہے اس کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ کس نے میرے لیے دعا کی۔ اور جو بالکل اور خفیہ دعا قبول ہو جاتی ہے، جو خفیہ ہوتی ہے نا، جو کسی کے لیے آپ مانگ رہے ہیں اس کو بتائیں بھی نا، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو سڑک پہ بیٹھا ہوا بھی ایک شخص ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ دعا کا منتظر ہے، کوئی اس کے لیے کوئی کسی چیز کا منتظر ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اگر دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہر وقت جو ہے کسی کو بھی دیکھتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتی رہنا چاہیے، تاکہ فرشتے ہمارے لیے، چلو لالچی سے ہی یار ہے نا، بالکل، کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، تو آپ جو ہیں دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نال ایک گل کئی دفعہ کرنا ہونا سودے بازی۔ ہاں جی یہ چنگی گل ہے۔ ہاں میں کہنا یا اللہ میں ایڈا گناہ گار نہیں جڈا تو رہی میں، تو پھر جت جانا ہے۔ صحیح گل ہے۔ تو میں ہار جانا ہے، تو ادھر بھی جگتا مارن تو نہیں، بلکہ مجھے اپنا سعودیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ میری اس وقت بڑی، یہ بھی ایک بات، میرا ایک واقعہ بڑا بالکل صحیح ہوا۔ میں نیا سعودی عرب گیا، 1992 کی بات ہے۔ تو پردیس ہوتا ہے، اتنے رب ہور زیادہ نیڑے نظر آنے لگ پہ، جس پر پردیس اپنا آپ دکھاتا ہے، گھر والوں سے دور بندہ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہمارا اس وقت میں کسی ویزے پہ چلا گیا تھا تو کام شام بھی شروع کیا، لیکن ایک مہینے بعد 1-2 دن ایسے حالات آ گئے کہ میری فریج میں سمجھ لے پانی بھی نہیں تھا، یعنی کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں تھے اور پیسے بھی نہیں تھے۔ میں بیٹھ کے اب وہاں پہ ایک مکالمہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بولا، وہ تک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ اسی سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں مانگنا چاہیے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا حدیث نبی ہے تو اللہ سے مانگیں۔ میں بیٹھا تھا وہاں باہر تھڑی پہ اور پریشان تھا کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک جملہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بولا۔ میں نے یہ بولا، اس وقت میری عمر کوئی تھی 32 سال، 32-33 سال۔ میں نے کہا یا اللہ میری عمر ہے اس وقت 32 سال ہے، یہ تو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہوا۔ میں اتنا بات کا خود گواہ ہوں کہ 32 سال جو گزر گئے ہیں، تو نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں رکھا، یہ تو میں گواہ ہوں، تو بھی گواہ ہے۔ میں یہ کیسے مانوں کہ آگے تو بھوکا رکھے گا؟ نہ تیرا رزق کم ہو رہا ہے آگے، آج کے 1 منٹ بعد نہ تیرا رزق کم ہو رہا ہے، نہ میری بھوک مر رہی ہے، نہ میں مر رہا ہوں، یا موت ہے یا رزق ہے۔ اب تو خود سوچ لے۔ اب یہ میں نے 2 جملے بولے تھے، میں نے کہا کہ یا اللہ میں یہ گواہ ہوں، تو بھی گواہ ہے کہ میرے 32 سال جو گزرے ہیں، مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا تو نے۔ میں یہ مان نہیں سکتا کبھی بھی کہ آج کے بعد تو مجھے بھوکا رکھے گا، نہ تیرے رزق میں کوئی کمی آ گئی ہے نہ کوئی اور۔ خیر ایک بات ذہن میں آئی کہ نہیں، انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، باقی جو بھی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا، آگے گیا میں، تو آگے مجھے ایک دوست میرے ساتھ ہی جہاں سے گیا تھا، وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے کہتا اسلم یار میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں تو خیریت؟ اور یار تجھے یاد ہے جب جدے سے ہم ٹیکسی میں یہاں پہ آئے تھے، جدے سے 500 کلومیٹر دور تھا میں، تو نے میرا بھی کرایہ دیا تھا، اپنا بھی دیا تھا، یہ 300 ریال ہے یار، یہ لے لو مجھ سے۔ وہ میں ریال تو بھول گیا، میں آنکھوں سے جاؤز ہوئی جاری ہو گئے۔ کہتا کیا ہوا ہے؟ میں کہا بس چھوڑ تو، کیا ہوا ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں نہیں پتہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو یہ نقد دی ہے اس نے کہ تو نے بات کیا کر دی۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ کفیل تھا، اس نے سامان بھی لے آیا، ویلڈنگ شیلڈنگ کا کوئی کورس کیا میں نے، یہ سارے۔ تو میں نے کہا وہ کبھی یہ کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، صرف ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس کی رحمت سے اسی سے مانگنا چاہیے۔ کئی موقعوں پر میرے ساتھ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو وہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی نعوذ باللہ میں کو پتہ نہیں پہنچی، ایسی کوئی چیز نہیں۔ گناہ گار لوگ ہیں ہم، بڑے گناہ ہیں جو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم کیسے گناہ گار ہیں، لیکن یہ کہ اس کی رحمت پھر بھی ہے کہ وہ بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، وہ
معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب بھی مانگیں اس سے مانگیں، کبھی بھی جو بھی معاملہ ہو وہ دیتا ہے، اور گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے. زیادہ سنتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اے حبیب میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جی اس کے بعد دل نہیں کر رہا پروگرام کرنے کو ہے نا. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ